بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں خوش آمدید ناظرین۔ اسلام کا آغاز جب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ آغاز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو عرب کے اندر ایک سٹیٹ کی صورت میں جو ہے سب کے سامنے پیش کر دیا تو ایک چیز سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اسلام کو اسٹیٹک مذہب کے طور پہ نہیں آیا، بلکہ وہ کلیکٹیو لائف کے ساتھ ایک تعامل کر رہا تھا، انٹریکٹ کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اور اسلام کا یہ کلیکٹیو ویژن جو ہے، ایک سوشل آرڈر سسٹم اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں اس دور کے اندر نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ خلافت کے بعد جب زمانہ ملوکیت کا آیا تو اگرچہ خلافت اپنی آئیڈیل کنڈیشن کے اندر تو نہ رہی، لیکن ریاست کے اندر اسلام کے قوانین پھر بھی موجود رہے اور علماء جو ہیں وہ اسلام کی دینی تعلیمات کے محافظ بن کے سامنے آئے اور اسلام کی جو روح تھی اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک اگرچہ مسلمانوں کی جو نظام سیاست ہے وہ اپنی آئیڈیل کنڈیشن میں نہیں تھا، لیکن قوانین اب بھی معاشرے کے اندر اسلام کے مطابق ہی تھے۔ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا یہاں تک کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی کا جو آغاز ہے وہاں پہ جب خلافت عثمانیہ کا اختتام ہوا تو اس کے بعد مسلمان ایک ایسی کنڈیشن کے اندر آ گئے کہ اب یہ مسئلہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا جو اقتدار اور ان کی جو امامت لیڈرشپ تھی وہ کسی آئیڈیل کنڈیشن میں نہیں تھی، بلکہ اب بڑا مسئلہ یہ آ چکا تھا کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کے اندر جو اسلام کے قوانین کا نفاذ تھا وہ بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ایک ڈیبیٹ یہ شروع ہوئی اور مغرب کا جو پورا استعماری نظام تھا وہ اپنے ساتھ جو بحث لے کے آیا تھا کہ مذہب جو ہے اس کا تعلق ایک فرد کی اپنی پرائیویٹ لائف کے ساتھ ہے اور اسٹیٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی ڈیبیٹ جو ہے وہ مسلمان معاشروں کے اندر بھی پھیل گئی اور لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ کیا اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو فرد کی انفرادی زندگی پرائیویٹ لائف کے ساتھ تو ڈیل کرتا ہے لیکن اسٹیٹ کے ساتھ، اکانومی کے ساتھ، سوشل سسٹم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ یہ وہ سوالات تھے کہ جن کو بہت خوبصورتی سے اس وقت مولانا مودودی صاحب نے ایڈریس کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے سامنے اسلام کی جو ایک اجتماعی شکل ہے اس کو پیش کیا، جس کے اندر نہ صرف یہ کہ فرد کی جو تکمیل ہے وہ اس کا ایجنڈا بھی واضح تھا اور اس کے ساتھ ایک معاشرے کے اندر اسلام 20ویں صدی کے اندر کس طریقے سے نفوذ پذیر ہو سکتا ہے اس کی ایک پوری شکل جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب نے پیش کی۔ اس فکر کو عمومی طور پہ فکر اقامت دین کے نام کے ساتھ وہ پیش کیا جاتا ہے اور اس فکر نے اپنی جڑیں مضبوط کی۔ پوری دنیا کے اندر بہت ساری تحریکیں، بہت سارے ملکوں کے اندر لوگ اس سے متاثر ہوئے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اس فکر کے اثرات جو ہے وہ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہی تاثر جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مولانا مودودی کے ہاں تھا، بلکہ دیگر کئی علماء عرب کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اس فکر کو سمجھ پا رہے تھے اور مسلمانوں کی ڈائریکشن کو اس طرف لے جانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اس فکر نے جہاں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی وہاں پہ بہت سارے کچھ لوگوں نے اس کے اوپر سوالات بھی کیے، جن کے اندر جاوید احمد غامدی صاحب بھی شامل ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے اقامت دین کی فکر کا ایک خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ آج کی جو نشست ہے اس کے اندر ہم نے اقامت دین کی فکر کے اوپر جو اعتراضات ہوئے اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ ہم اس نشست کے اندر نہ تو کسی شخصیت کے دفاع کے لیے موجود ہیں اور نہ ہی کسی کی مخالفت کے لیے موجود ہیں، بلکہ اس فکر اقامت دین کو ہم قرآنی تناظر میں اسلام کی جو اپنی تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو سوالات اٹھے اس کی ریزن کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹر صہیب ظفر بھائی موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ سوالات جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور ان سے جوابات لیں گے۔ تو صہیب بھائی، اس سے پہلے کے جو اعتراضات ہیں غامدی صاحب کے بھی، مولانا وحید الدین خان صاحب کے بھی، اس کی طرف بڑھے میں یہ چاہوں گا کہ جو اقامت دین کی فکر مولانا نے جو یہ تصور پیش کیا تو اس کا ایک خلاصہ ناظرین کے لیے تاکہ ہم اپنی گفتگو کو کنیکٹ کر پائیں پھر بات کی گفتگو کے ساتھ، تو وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ مولانا مودودی نے اسلام کی جو فکر 20ویں صدی کے انسان جن مسائل سے گزر رہا تھا اس کے حالات کو اور ان کے مسائل کو سمجھتے ہوئے دین کے دوبارہ احیاء کا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا کیا۔ مولانا مودودی جب اقامت دین کا لفظ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ہی لفظ نہیں ہے جو مولانا مودودی نے استعمال کیا یا تحریک اسلامی نے استعمال کیا، دین حق کا لفظ بھی استعمال کیا، اسلامی نظام زندگی کا لفظ بھی استعمال کیا، شہادت حق کا لفظ، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جو پروسیس ہے یعنی دین حق نافذ کیسے ہوگا، اسلامی نظام زندگی کیسے قائم ہوگا، اس کے لیے جو جد و جہد ہے اس کے لیے شہادت علی الناس کا لفظ بھی استعمال کیا، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سارے وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے پورے کا پورا دین جیسا ہے ویسے کا ویسا پورا دین نافذ ہو جائے۔ مولانا مودودی کی فکر یہ ہے کہ دعوت عام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں اللہ کا بندہ جب بن گئے ہیں شعوری طور پر
تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے کنٹرڈکشن ختم کرنا چاہیے. اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ تناقض کا. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زندگی کے ایک پہلو میں مسلمان ہوں اور کسی دوسرے حوالے سے ہم غیر مسلم کی طرح بہیو کر رہے ہوں. ہم پرسنل لائف میں کچھ اور ہوں اور پبلک لائف میں کچھ اور ہوں. ہم ویسے اللہ کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن زندگی کے کچھ دائروں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم نے باہر کیا ہو. مسجد کے اندر ہمارا کوئی اور پرسونا ہو اور دوستوں کے اندر ہمارا کچھ اور اورا ہو. اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو. مولانا کی دعوت یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جو قرآن کی آیت کا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اپنی طرف سے یہ طے نہ کرو کہ اسلام کے کچھ حصے پہ آج کے دور میں یا زمانے کا تقاضا ایسا ہے یا وقت بدل گیا ہے کہ کچھ حصے پر عمل نہیں ہو سکتا، میں اس پر عمل نہیں کروں گا اور میں اپنے آپ کو بس سیٹسفائیڈ رکھوں کہ بس جتنا اسلام پہ عمل کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو مولانا کہتے ہیں یہ تناقض، یہ کنٹرڈکشن ہماری زندگی سے ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہماری کہ منافقت ختم ہونی چاہیے. دو رنگی اور منافقت. ہاں، منافقت سے ان کی مراد یہاں پر یہ ہے جس چیز کو ہم اپنی ذاتی زندگی میں ٹھیک سمجھتے ہیں. جب ہم معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور معاشرہ اس کے خلاف اصولوں پر چل رہا ہوتا ہے تو یہ کھلم کھلا منافقت ہے کہ ہم ذاتی زندگی میں اپنے لیے جو چیز ٹھیک سمجھتے ہیں اجتماعی ماحول اس کا بالکل اپوزٹ طریقے سے چل رہا ہے اور اس سے صرف ہم ہی نہیں ہمارے قریب کے سارے لوگ، ہمارا سارا معاشرہ افیکٹ ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ میں ذاتی زندگی میں تو نیک ہوں، اب معاشرہ جیسا بھی ہے میں اس سے کٹ جاؤں. تو مولانا کہتے ہیں کہ یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے اور تو یہ تناقض ختم کیا جائے اور یہ منافقت ختم کی جائے اور معاشرے کے اندر اس لیول کی تبدیلی کہ جس کے جو فرد اور اجتماعیت کو ساری کو چینج کر دے، تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سوسائٹی میں ایک لیڈرشپ چینج نہیں ہوتا. زمام کار کی تبدیلی نا. تو اگر لیڈرشپ چینج نہیں ہوگی، اور لیڈرشپ سے مراد اب صرف لوگ کیا سمجھتے ہیں یا کھینچ کے بنا لیتے ہیں کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ مراد ہے، لیکن صرف پولیٹیکل لیڈرشپ ہی نہیں، کلچرل لیڈرشپ، تھاٹ لیڈرشپ اور آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ بھی. تو ہر دائرے میں قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہوں. صحیح. اچھا، یہ جو آپ نے گفتگو کا آپ کا آخری حصہ تھا، عام طور پہ تو اقامت دین کا مطلب لوگ جو سمجھتے ہیں یا ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ریاست قائم ہو جائے یا اسٹیٹ لیول پہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ نافذ ہو جائیں. لیکن جو بات ابھی آپ نے جس طریقے سے کی وہاں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مولانا کی فکر میں صرف یہ کسی اسٹیٹ کے اندر کچھ علماء کا آ جانا یا ریاست کے اندر جو ہے چند اسلامی قوانین کا آ جانا نہیں ہے، بلکہ وہ پورے سوشل سسٹم کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یا تو وہ بہت یا تو انہوں نے مولانا مودودی کی فکر کا پوری طرح سے مطالعہ نہیں کیا یا جانتے بوجھتے میں مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مولانا مودودی نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ سب چیزیں چھوڑ کر ہمیں کسی طرح سے حکومت کو بدلانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ سم ہاؤ ہم پاور گریب کر لیں، کسی طرح سے کسی ایک کوئی تھیوکریسی قائم ہو جائے، کچھ ملاؤں کی حکومت آ جائے. مولانا مودودی تو یہ نہیں کہہ رہے. مولانا مودودی تو فرد کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرے، اس کے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم اور اس پر یقین ہو اس کو، اور پھر اس علم اور یقین کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بھی ٹھیک کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو بھی ٹھیک کرے، اور وہ جس معاشرے کا حصہ ہے اس معاشرے کے اندر جس لیول پر جو چینجز کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنے کی کوشش کرے. مسئلہ یہ ہے کہ مولانا کے زمانے میں جب مولانا لکھ رہے تھے تو یہ بات تھی کہ لوگ یہ ذہن میں سمجھتے تھے کہ اسلام کو نظام زندگی کے طور پر سمجھنا. مولانا نے اس کو چونکہ کھول کر بیان کیا اور اس کے دلائل دیے، کیونکہ نماز کو تو ہر کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے نا کہ وہ دین کا حصہ ہے. تو جو مسنگ پیس تھا مولانا نے اس کو ہائی لائٹ کیا. لیکن اس ہائی لائٹ کرنے کے بنیاد پر یہ کہنا کہ مولانا باقی دین کے قائل نہیں تھے، آپ کو یہ مولانا کی کتابوں سے ہی اس کا جواز دینا ہوگا. اور مولانا کی فکر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، روزے کی اہمیت نہیں ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کی اہمیت نہیں ہے، اور حج غیر ضروری ہے، بس کسی طرح سے پولیٹیکل حکومت بدل جائے. اور مولانا تو جو حکومت کے چینج کی بھی بات کرتے ہیں، مولانا یہ اس پہ اصرار کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی کے ڈی این اے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم کوئی زیر زمین تحریک نہیں چلائیں گے، ہم لوگوں کے دلوں
لوگوں کو پہنچیں گے اور ایک سوشل چینج آئے گا. ہاں, اور رائے عامہ کی ہمواری کے بغیر اگر کسی طرح سے پولیٹیکل چینج آ بھی جاتا ہے تو مولانا نے کہا کہ وہ جس رستے سے آیا ہے اسی رستے سے ختم بھی کر دیا جائے گا. تو ہم تو جس معاشرے کے اندر جس تبدیلی کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو دعوت دیے بغیر اور لوگوں کی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. بہت خوبصورت. ایک جگہ پہ مولانا سے تقاضا کیا گیا کہ جب پاکستان بنا کہ آپ بس اسلامی دستور ایک بنا کے لوگوں کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے. تو مولانا مثال دی کہ لوگ اس طریقے سے تقاضا کر رہے ہیں کہ جیسے جو ہے نا کوئی ڈاکٹر سے یہ کہا جائے کہ بس آپ ہاسپٹل بنانے کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہوتے ہیں بس وہ دے دیں اور وہ پھر اسکول ٹیچرز کے حوالے کر دیں تو وہ اسکول کو جو ہے اسپتال میں بدل دیں گے. جبکہ اس کے لیے جو لوگ چاہیے, جو ریسورس پرسن وہاں پہ چاہیے, جو رائے عامہ کی آپ نے بات کی اور جو پورا سسٹم ہے اس کو سمجھنے والے لوگ وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ نے کوئی چند کاغذات رکھ دیے, یا صرف ایسا بھی نہیں ہے کہ چند لوگ وہاں پہ چلے گئے, وہ پورے سسٹم کی بات کی. دوسرا یہ کہ آپ نے مسنگ لنک تھا, یہ ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ مسنگ لنک کیوں تھا. لیکن سہیب بھائی ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن کو کھولتے ہیں, اس کی آیات کو جب پڑھتے ہیں تو کلیکٹیولی کیا سمجھ میں آتی ہے کہ کیا قرآن ایک فرد سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کیسے لائے گا, یا وہ فرد سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں جس میں رہ رہا ہے اس کو کیسے بدلے گا. صحیح ہے, دونوں باتیں. یعنی قرآن جب مخاطب کرتا ہے اہل ایمان کو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تو قرآن کا خطاب جو ہے وہ انڈیویجول سے ہے. مطلب بنیادی طور پر مخاطب تو انڈیویجول ہوتا ہے, لیکن قرآن کے بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جو کلیکٹیو پوری اجتماعیت کے لیے. اور اے ایمان والو, ان کو جو مخاطب بار بار کیا جا رہا ہے قرآن پاک میں, یہ ایک اجتماعیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے, سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اور احکامات بھی اسی طرح سے ہیں کہ ایک طرف وہ احکامات ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کی ذاتی زندگی کی بالکل تنہائی کے لیے بھی ہیں, اور اس طرح کے احکامات بھی ہیں کہ جو لوگ مل کر ہی جن پر عمل کر سکتے ہیں. جب قرآن کہتا ہے کہ قصاص کو نافذ کرو, تو قصاص کو نافذ یہ انڈیویجول کو تو نہیں کہہ رہا قرآن, یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. تو اب ادھر اہل ایمان سے مراد کون سے اہل ایمان ہیں؟ اور اگر تو اس لیے یہ کہنا کہ قرآن پاک کا مخاطب صرف اور صرف فرد ہے, اور جیسے یہ کہیں کہ جی انسان کا جو خدا سے تعلق ہے اس کا نفسیاتی مظہر دین ہے, جس طرح کچھ حضرات یہ کہتے ہیں, تو دین کو آپ ایک نفسیاتی یا ایک ایموشنل فینومینا یا سائیکولوجیکل فینومینا تک محدود کرنا, یا آپ محدود کر رہے ہیں نا. تو دین میں جو اعمال ہیں وہ ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں, ہر طرح کے ہیں. دین کو صرف اسپرچویلٹی تک لے کر آ جانا, یا صرف ایتھکس اور موریلٹی میں بند کر دینا, اور ایتھکس اور موریلٹی کو بھی بالکل ایک لوز سینس میں, جس طرح سے آج کے دور میں لیا جائے, نیرو سینس میں. تو اگر آپ یہ اس کو ڈیوائڈ نہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا قرآن پاک کا مخاطب جہاں پہ انڈیویجول ہے, لیکن انڈیویجول اور وہ کلیکٹیو بھی ہے, تو احکامات دونوں طرح کے ہیں. صحیح. اچھا سہیب بھائی, اس میں جو ہم ذرا اقامت دین کا جو یہ جو اقامت دین کا لفظ ہے, یہ خود مولانا نے اپنے فکر کے لیے کہیں استعمال کیا ہے یا کہیں اور سے یہ لفظ آیا ہے؟ جی یہ بات درست ہے کہ مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں یہ جو سورہ شورا کی آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا اقیم الدین, تو اس کا ترجمہ کیا اور اس کی تشریح کے نوٹ کے اندر اقامت دین کا لفظ مولانا نے استعمال کیا. لیکن مولانا نے کئی اور تعبیرات بھی استعمال کی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا. اقامت دین ان میں سے ایک ہے. تحریک اسلامی کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, شہادت حق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا, اور اب ان میں سے جو شہادت حق اور اقامت دین ہے یہ قرآن سے ڈرائیوڈ الفاظ ہیں, اور تحریک اسلامی عام فہم ہونے کی وجہ سے استعمال کیا جاتا رہا. لیکن چونکہ قرآن کا یہ تقاضا تھا تو یہ الفاظ ہمارے, اب آپ دیکھیں گے نا ہمارا جو تحریک لٹریچر ہے اور ہماری جو گفتگویں اس میں اقامت دین ہی ایک واحد اصطلاح نہیں ہے جو مولانا مودودی کی فکر کو. ہم یہ سارے الفاظ شہادت حق ہم استعمال کرتے ہیں, بچپن سے ہم جو پہلی کتاب کسی کو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے پڑھاتے ہیں, شہادت حق کتاب ہوتی ہے, اس کے اندر غالباً اقامت دین کا لفظ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مولانا مودودی کی فکر اس اقامت دین کے لفظ سے شروع ہوئی, اور نہ یہ کہ یہ اقامت دین کا لفظ مولانا مودودی نے ہی پہلی دفعہ کنسیو کیا ہو, بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولانا اختر احسن اصلاحی صاحب نے پہلی دفعہ اس لفظ کو استعمال کیا, قرآنی لفظ تھا اور اس سے بات ہو رہی تھی تو اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا. لیکن یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ہم اس آیت کو ڈیکنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں اور پھر کہیں کہ جی ساری فکر کی
عمارت مولانا مودودی کی اس آیت کا ایک ترجمہ کرنے سے نکلی ہے تو یہ مس ریپرزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے, ہم یعنی اس میں جو دیگر آیات ہیں انشاءاللہ اس کے خلاصے کی طرف بھی میں آؤں گا اس کی طرف, لیکن بہرحال ان آیات میں ذرا یہ آیت بھی شامل ہے. بالکل شامل, جو سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اچھا, اس آیت کے اور اس کی بڑی لمبی تشریح جو ہے وہ تفسیر کے اندر مولانا نے اپنے نقطہ نظر کو میرے خیال میں بڑی خوبصورتی سے تو بیان کیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نقطہ نظر کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا. اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جہاں بہت ایک خلاصے کے طور پہ مولانا نے اپنی فکر کو پیش کیا ہے. اچھا, اس آیت کے حوالے سے جو کرٹیسزم ہے, یعنی جب میں جاوید احمد غامدی صاحب کے اعتراضات ہیں ان کا جائزہ آپ لیں, مولانا وحید الدین خان صاحب کے اعتراضات کا جائزہ لیں, تو وہ اس آیت کی جو تفسیر ہے اور اس کا جو معنی ہے اس کے حوالے سے زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. تو یعنی وہ تو یہ کہتے ہیں, غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے جو معنی سورہ شورا کے آیت 13 کے سمجھے گئے وہ بالکل غلط ہے, اور اس کی روشنی میں جو دین کی تعبیر کی گئی ہے وہ بھی غلط ہے. اچھا, یہاں پہ ویسے غامدی صاحب اور وحید الدین خان صاحب کا ایک آپس کا بھی کنفلکٹ ہے کہ دین سے یہاں مراد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دین سے جو مراد ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا اسی سے متفق ہے مولانا کی اس بات سے, لیکن وہ کہتے ہیں لفظ اقامت کا مسئلہ ہے. اور میں کچھ ناظرین کے لیے ذرا اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس ڈیبیٹ کو ہم سمجھ سکیں اچھی طریقے سے, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں فعل امر استعمال ہوا ہے اقیمو. یہاں عربی لغت کو دیکھنا ہوگا کہ اہل عرب اسے کیسے دیکھتے ہیں. ابن جریر نے اسے یوں بیان کیا ہے کہ اقیمو کی تفسیر یہ ہے کہ اس پر عمل پیرا ہو جاؤ, جیسا کہ اقیم الصلاۃ کے متعلق کہا جاتا ہے, یعنی نماز پر عمل پیرا ہو جاؤ. ابن عربی نے حکام القرآن کے اندر اقیم الدین کے معنی قائم رکھو بیان کیے ہیں. قائم کا مطلب دائم, محفوظ, یعنی ابن جریر جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں عمل پیرا ہو جاؤ. اچھا, ابن عربی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں قائم رکھو, ٹھیک ہے, دائم اور محفوظ رکھو. پھر انہوں نے مولانا کی بھی جو کچھ تفسیر ہے اس کا حوالہ دیا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت 68 کی تفسیر میں مولانا نے اسی کا مطلب ثابت, مستقل, محفوظ رکھنے کے معنی میں کیا. اچھا, پھر جو تفسیر ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا اعتراض ہے غامدی صاحب کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو معنی لیے جا رہے ہیں نا وہ اردو والے لیے جا رہے ہیں. اقیمو لفظ ہے تو اقیمو کا جو ترجمہ لیا جائے گا, معنی لیے جائیں گے, وہ لیے جائیں گے جو عربی میں ہے, نہ کہ وہ جو اردو میں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مولانا جو ہے وہ اردو کا معنی جو ہے وہی یہاں پہ نافذ کر رہے ہیں, یعنی وہ استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو حوالہ دے رہے ہیں تو وہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے وہ بھی اس میں سے ایک فارسی کی تفسیر ہے اور ایک اردو کی تفسیر ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ کسی آپ قرآن کے ترجمے کے لیے پھر کسی ترجمے کا ریفرنس دے دیں. اچھا, میں بس اس میں میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس پورے استدلال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, یعنی اس میں دو باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں. ایک یہ کہ جو اقیمو کا مطلب مولانا نے دیا ہے وہ عربی لغت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا ایک ریفرنس ہے, اور ایک دوسرا میں بھول رہا ہوں بیٹے شاہ عبد القادر صاحب جی ان کا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حوالے جو ہیں وہ دینا مناسب نہیں تھے. تو اس پہ آپ کا کیا؟ ویسے تو دیکھا جائے تو غامدی صاحب کی فکر کے حساب سے اب یہ ان کی سوچ ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دین کی سیاسی تعبیر ہے اور ایک صوفی تعبیر ہے, اور جو صوفی تعبیر ہے اس کو امام غزالی نے اور آخری دور میں شاہ ولی اللہ نے بیان کیا, ٹھیک ہے, اور ایک سیاسی تعبیر ہے اس کو مولانا مودودی نے بیان کیا. تو اگر مولانا مودودی اقیم الدین کے ترجمہ کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹوں کا حوالہ دے رہے ہیں تو مولانا مودودی تو سیاسی تعبیر کرنے والے ہیں. تو یہ شاہ ولی اللہ صاحب تو تصوف, ہاں, غامدی صاحب کے بقول وہ صوفی تعبیر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسی سیاسی تعبیر ہے جو کہ صوفی تعبیر کا سہارا لے رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غامدی صاحب مولانا مودودی پر جو اعتراض کر رہے ہیں ان کی یہ اس سے زیادہ ان کے اوپر اپلائی ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ ازمپشنز کی ہوئی ہیں, اور ان ازمپشنز کو جس طرح مولانا کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ مولانا نے ایک چیز پہلے سے سوچی ہوئی ہے, اب قرآن سے وہ مطلب نکال رہے ہیں, اور اگر عربی سے وہ مطلب نہیں نکل رہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا عربی سے تو نکل نہیں رہا, میں کیا کروں. تو انہوں نے دیکھا اچھا شاہ ولی اللہ نے فارسی میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, ان کے بیٹوں نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے, تو میں یہاں سے اٹھا لیتا ہوں. اگر میں نے عربی سے وہ ترجمہ پکڑا تو میں تو پھنس جاؤں گا, کیونکہ عربی میں یہ مطلب نہیں ہے. یہ والی بات جو ہے انہوں نے ایک جگہ پہ ویڈیو میں کی بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یعنی ایک لحاظ سے یہ شاید علمی بہتان ہوگا, شاید ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے نہیں, لیکن انہوں نے یہ خود یہ کہا کہ مولانا نے عربی باقی تمام جگہ پہ تفسیر کرتے ہوئے مولانا عربی ریفرنس دیتے ہیں, یہاں پہ مولانا نے عربی ریفرنس اس لیے نہیں دیا کیونکہ مولانا کو پتا تھا کہ اگر وہ عربی ریفرنس دیں گے تو پھر جو مطلب وہ دے رہے ہیں وہ تو نکلیں گے نہیں. دیکھیں نا, عربی ریفرنس دیں گے پھر مولانا کیا کریں گے, اس کا ترجمہ کریں گے نا اردو میں. جی جی,
دیکھیں نا آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی وہ اقامت دین کی عربی میں اقامت لفظ کی تشریح ہو رہی ہے، جب مولانا اس کو بیان کریں گے تفہیم القرآن میں، پھر اس کے بعد اس کی اردو لکھیں گے، تو جب اردو میں اس عربی کا ترجمہ کریں گے تو وہ بھی وہی کریں گے جو مولانا ادھر اقیمو لفظ کا کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ بات ہے نا، تو اس سے پوری طرح سے معاملہ یہ والا اس طرح سے سارٹ آؤٹ ہونے والا نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا ہم سمجھ لیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے نا اقام یقیم اقامتن، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ قائم کرو اور قائم رکھو، وہ مولانا مودودی یہ دونوں کو کہتے ہیں. اور پھر قائم مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ قائم ہے وہاں پر اسے قائم رکھو، اور جہاں پہ قائم نہیں ہے وہاں پہ اسے قائم کرو. تو غامدی صاحب کو قائم رکھو پہ اعتراض نہیں ہے، انہیں قائم کرو پہ اعتراض ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی آپ جب قائم کرنے کو آپ ایڈ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو ایک فرض بنا کر اوپر سے وہ کر رہے ہیں. لیکن پھر اگر آپ غور کریں تو وہ قائم رکھو سے پھر قائم رہو پہ آ جاتے ہیں. یعنی آپ اس پہ بھی ذرا دیکھیے. یعنی ایک طرف مولانا پہ وہ اعتراض یہ کر رہے ہیں کہ وہ حالانکہ قائم کرو کا بھی امکان موجود ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹھیک ہے زیادہ لوگوں نے قائم رکھو کیا ہے. قائم رکھو سے بھی جو مولانا کی جو فکر ہے اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ کیسے ہم چلیں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن غامدی صاحب قائم رکھو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ جو فکر جس طرف جاتی ہے ان کی بھی اور مولانا وحید الدین خان صاحب کی، قائم رکھنے سے بھی زیادہ قائم رہنے پہ چلی جاتی ہے. تو حالانکہ اور قائم رہنا کسی طرح سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں ہے، اور جو فعل متعدی ہے اس میں مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے. تو اس لیے قائم رہنا جو ہے وہ کسی طرح سے اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. تو قائم رکھنے کے لیے اب خود غامدی صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں عقیق، انہوں نے کہا کہ جو لغت عرب اور عربوں کا استعمالات اور عرب شاعری سے جو وہ سمجھیں اس کا خلاصہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اہتمام کرو، پورا حق ادا کرو اور حفاظت کرو. ٹھیک ہے، تو اگر ہم اسی کو ایک لمحے کے لیے ایکسیپٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ عقیم الدین کا مطلب یہ ہے کہ حق ادا کرو، حفاظت کرو اور اہتمام کرو، تو مولانا مودودی کا مقصد تو پھر بھی حاصل ہو جائے گا کہ عقیم الدین، دین کا حق ادا کرنا کیا ہوا، یعنی دین پر پورے کا پورا عمل کرنا. ہاں، تو اچھا دین کی حفاظت کرنا کیا ہوا کہ اگر کوئی دین کے کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے آپ اس کو محفوظ رکھیں اس کو. تو اب آپ دیکھیے تو اور اہتمام کرنا بھی پوری طرح سے یہ شامل ہے. تو اب اگر حق ادا کرنا ہے دین کا تو دین تو پورے کا پورا ہے نا، اس کے اندر تو دین کا اجتماعی نظام بھی ہے، سیاسی نظام بھی ہے. اور اب غامدی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ سیاسی نظام تو کچھ ہے ہی نہیں اسلام کا. یعنی اب دیکھیے نا، اب یہ بات جب آپ اس ایک سلپری سلوپ پہ جاتے ہیں، بات شروع اس سے ہوئی کہ قائم کرنا نہیں ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا آیا، یعنی قائم رکھنا ہے، قائم کرنا نہیں ہے. نیکسٹ اسٹیپ یہ قائم رکھنے سے قائم رہنا بھی کافی ہے. رکھنا مطلب وہ آپ قائم رکھ رہے ہیں، آپ خود قائم رہ لیں، یہ کافی ہے. اب اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ دین کا تو کوئی سیاسی نظام ہے ہی نہیں. اچھا، اب وہ کہہ ایسے رہے ہیں کہ ایز اف مولانا مودودی یونیک ہیں اسلامک ہسٹری میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین فرض ہے. کہ کیا مولانا کے علاوہ بھی کسی نے ان آیات کی تفسیر کو اس طریقے سے بیان کیا ہے؟ یعنی یہ جو اقامت دین کا لفظ ہے یہ اتنی تشریح تو مولانا مودودی نے کی ہوئی ہے، وہ ظاہر ہے وہ اس کو لگ رہے تھے. لیکن آپ کو یہ جو اقامت دین کا لفظ ہے یہ تو بہت پہلے آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چن لیا، اور پھر دو باتیں کہی، اور میں سے ایک یہ تھی کہ اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو اور وہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کے لیے چن لیا اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا. تو یعنی یہ لفظ تو چلا آ رہا ہے ٹریڈیشن میں. دوبارہ شاہ ولی اللہ پہ آتے ہیں جو سو کالڈ صوفی تعبیر ہے. تو اقامت کے دین کا لفظ تو ان کی آپ کو تحریروں میں مل جاتا ہے. وہ جب خلافت راشدہ اور وہ جو خلافت ختم ہونا اس کی بحث کے اندر بھی ملتا ہے، حجت اللہ البالغہ میں بھی مل جاتا ہے. تو مولانا مودودی پہلے بندے نہیں ہیں جو اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن ایک لمحے کے لیے اگر وہ استعمال کر بھی رہے ہوں تو دیکھیں نا، کوئی دین میں قرآن میں ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی ٹرمینالوجی دی ہوئی ہے، کہ کچھ ٹرمز ہیں اور انہی کے گرد سارا کچھ گھومے گا. اب ظاہر ہے اب آپ اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے قرآن سے جب چیزیں نکالتے ہیں تو اس طرح سے ٹرمینالوجیز بنتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ یعنی مولانا کی فکر پہ جو غامدی صاحب کی پوری تنقید ہے اس کو جب پڑھیں اور سنیں تو اسی ایک آیت کی تکرار ہے.
یعنی انہوں نے اپنی کتاب میں بھی تذکرہ کیا. تو ایسا لگتا ہے یا ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے جماعت کے حوالے سے یا مولانا مودودی صاحب کی فکر اقامت دین کو بار بار وہ ایڈریس کرتے ہیں, لیکن جو ڈسکشن کا ٹاپک ہوتا ہے وہ سورہ شورا کی یہ ایک آیت ہوتی ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی پوری فکر جو ہے نا وہ یعنی قرآن پڑھتے گئے, لیکن جب سورہ شورا کی آیت نمبر 13 پر آئے تو ان کو یہ کوئی نئی بات سمجھ میں آئی, اور جیسے باقی قرآن کا پورا ان کا جو مطالعہ اور وہ ساری چیزیں وہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے. تو کیا قرآن کی صرف یہ ایک آیت ہے جو ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ دین کو قائم کرو, یا قرآن کا مجموعی طور پہ پوری جو ہم سے مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ہم سے؟ تو قرآن میں اور کون سے مقامات ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی مطالبہ وہاں پہ اور بھی دہرایا جا رہا ہے اور صرف یہ ایک آیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیں خود مولانا کا جو تشریحی نوٹ ہے جو اس کے اندر لکھا ہوا سورہ شورا کی آیت 13 میں, اس کے آخر میں مولانا مودودی نے قرآن پاک کی ان بہت سی آیتوں کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ جہاں پر جن, اور مولانا نے کہا ہے کہ مزید تفصیل کے لیے پڑھیے, اس طرح کا جو وہ لفظ ہوتا ہے کچھ, تو کہ پورے قرآن میں جو مختلف مقامات پر یہی بات بیان ہوئی ہوئی ہے. تو اس میں جو جن آیات کے حوالے دیے ہوئے ہیں ان میں سے وہ والی آیات ہیں جن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ذکر ہے, وہ آیات جس میں شہادت علی الناس کا ذکر ہے. تو اسی طرح یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ مثلا غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے اپنے سارے استدلال کی عمارت اس سے اٹھائی ہے اور یہ بہت کمزور ہے. یہ بالکل غلط دعویٰ ہے. مولانا تفہیم القرآن کے سمر میں لکھی ہے, اور یہ جب 25ویں پارے پہ جب مولانا پہنچے ہیں تب تک مولانا کہاں پہنچ چکے تھے, اور جبکہ جماعت اسلامی 1941 میں بن چکی تھی. تو یہ کہنا کہ اقامت دین کا جو سارا یہ نوٹ مولانا نے پڑھا, یہ آیت پڑھی, اس سے ان کو سمجھ میں آیا, اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح سے یہ تو بہت یہ صحیح دعویٰ نہیں ہے, اس کو وہ نہیں کیا جا سکتا. میں عرض کروں کہ جیسے اور تعبیر کی غلطی کے اندر بھی یہ جو مولانا وحید الدین خان صاحب انہوں نے بھی, چونکہ اب غامدی صاحب دیکھیے اس سارے بحث میں مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد نہیں ہیں, ہے نا, کیونکہ مولانا امین ویسے جن کے ساتھ یہ شاگردی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ 25 سال تک ان کے ساتھ رہے, اگرچہ یہ کنٹیسٹڈ ہے, ہاں لوگ 25 سال تک وہ کیسے رہے ہوں گے اس پہ ایک وہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ وہ امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد تھے. اس ساری ڈسکشن میں وہ کہیں امین احسن اصلاحی صاحب کو نہیں لے کر آ رہے, کیونکہ انہوں نے تو اسلامی سیاست پہ کتاب لکھی ہے. وہ تو مولانا مودودی کے ساتھ وہ کتنے سالوں تک اسی فکر کو لے کر وہ چلتے رہے, ان کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کی تشریح کرتے رہے. تو یہاں پہ وہ فراہی اصلاحی مکتب کے نہیں ہیں, یہاں پہ ان کے جو استاد ہیں وہ وحید الدین خان ہیں. اور جو سارا آرگیومنٹ بھی ہے یہ سارا غامدی صاحب کا اوریجنل نہیں ہے, یہ وحید الدین خان صاحب کے. تو جب وحید الدین خان صاحب نے تعبیر کی غلطی لکھی تو اس کے بعد انہوں نے وہ جو ایک کورسپونڈنس ان کی ہوئی جماعت اسلامی ہند کے مختلف لوگوں کے ساتھ, اس میں مولانا جلیل احسن ندوی صاحب جن کی حدیث کے مجموعے زاد راہ اور وہ ہم پڑھتے ہیں, تو ان کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوئی تو انہوں نے جب یہ بہت زیادہ اس آیت پہ انہوں نے پش کیا تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے, پہلے کچھ اس کا جواب دیا, پھر انہوں نے کہا کہ تو اچھا سورہ حدید کی اس آیت کی پھر اس کی آپ کے لیقوم الناس بالقسط اس میں اس کی کیا تشریح کریں گے آپ, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ آگے بڑھے نا, اس آیت کے بارے میں بتا دیں. تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا. اچھا جی, انہوں نے کہا, انہوں نے اسی طرح سے کہا کہ میں تو ایک استاد کی طرح, جس طرح استاد شاگرد سے پوچھتا ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, آپ یہ بتا دیجئے کہ لیقوم الناس بالقسط میں یہ لام کس لیے ہے. وہ لام تعلیل ہے, وہ یہ بتایا کہ اللہ نے یہ رسالت کا جو بعثت کا مقصد سارا یہ تھا کہ لیقوم الناس بالقسط, لوگ انصاف پر قائم ہوں. تو اب آپ اس کی آپ یقوم تو لوگ قائم ہوں. تو اب اگر یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مولانا کی ساری فکر کو اس آیت سے جوڑ دیا جائے. اب ہم دیکھیں شہادت حق کی بات ہے نا, تو سورہ بقرہ میں بیان ہوا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یوں ہم نے تمہیں مرکزی امت بنا دیا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. تو اب یہ جو ہے کہ تمہیں بنا دیا امت وسط, یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. یہ غامدی صاحب کی فکر کا ایک یہ بھی ہے کہ جب یہ اظہار دین اور غلبہ دین کی جو آیات ہوتی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول تک محدود ہیں, ان رسول کے ذمہ تھا اور یہ رسول کے کرنے کا کام. جس آیت ہم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, وہ بالکل کلیئر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے اس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے جن سے دین پر غالب کر دے. اب اس سے نکلنے کا ایزی وے آؤٹ انہوں نے یہ نکالا ہوا ہے کہ یہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہے. اور یہ نتیجہ ہے، رزلٹ ہے. ہاں اب یہ ان کی تھیری، اب پوائنٹ یہ ہے وہ اس کو خاص کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ کیوں خاص کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے مشن کو امت مسلمہ نے کیری کرنا ہے، جس کی دلیل وہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہو گئی، سورہ حج کی آخری آیت. اگر آپ ذرا غور کریں، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. اب یہ کم جمع کا صیغہ ہے نا، هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم، اس نے تمہیں چن لیا، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا حق ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا. من قبل وفی هذا، یعنی اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، بعد میں بھی تمہارا نام. کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا نام مسلمان رکھا، وہ مسلمان تھے، تمہارا نام بھی مسلمان رکھا. اس سے پہلے بھی تم مسلمان تھے، اب بھی تم مسلمان ہو، اور تم لوگوں پر، رسول تم پر گواہ ہیں اور تم لوگوں پر گواہ ہو. اس سارے کا مطلب کیا ہے کہ امت مسلمہ رسولوں کی، یعنی رسولوں کی مشن کو لے کر چل رہی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا لقب تھا؟ خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول. تو اب یہ کہنا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اب رسول کیوں نہیں آ رہے، رسول نہیں آ رہے تو کیا انذار اور تبشیر کا کام ختم ہو گیا؟ کیا دعوت اللہ کا کام ختم ہو گیا؟ کیا دین کو جہاد فی سبیل اللہ ختم ہو گیا؟ یہ سب کچھ کون کرے گا؟ امت مسلمہ کے ذمہ لگایا. جب امت مسلمہ کے ذمہ لگایا تو ہمیں دیکھنا ہوگا نا کہ پھر رسول کا مشن کیا تھا. جو ان کا مشن تھا وہی ہمارا مشن ہوا. یعنی یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم ان کے جگہ پر ہیں بھی صحیح اور پھر ہمیں ہٹا بھی دیا جائے، کوئی کام ہم ذمہ نہ لیں، اور ہم تو کام تو یہی ہے نا. اچھا سہیب بھائی، ایک سوال جو ہے وہ اس کا جو ایک جڑا ہوا تصور فریضہ اقامت دین جب ہم کہتے ہیں تو فرض کے حوالے سے، تو غامدی صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو جب فریضہ اقامت دین کہتے ہیں تو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے ایک مسلمان پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج، زکوٰۃ، تو یہ چیزیں فرض ہیں. اس فکر کے لوگوں نے ایک اور فرض کا اضافہ کر دیا ہے، فریضہ اقامت دین. ظاہر ہے اس میں پھر یہ چیز شامل ہے کہ جب ہم کوئی چیز فرض کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر وہ نہیں کیا تو گناہ گار ہوگا انسان، جواب دہ ہوگا، اور دوسرے معنوں میں آخرت میں یعنی ناکام ہو جائے گا. تو جب کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نقیم الدین کو اس کو حکم کو لیا بھی جائے تو یہ عمومی ہدایت ہے، یہ کوئی فرائض میں کوئی وہ فریضہ جو ہے اس کا اضافہ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس لحاظ سے فریضہ کرنا ہے تو وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو وہ اس کو اندر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتصام جو ہے وہ بھی ایک فریضہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا بھی ایک فریضہ ہو سکتا ہے. ایسے تو پھر لسٹ بنائی جا سکتی ہے. تو یہ فریضہ نہیں بولنا چاہیے اس کو، ان کا خیال یہ ہے. ان کا خیال ہے ٹھیک ہے، وہ رکھ سکتے ہیں. مطلب مجھے ان کے اس خیال میں، مجھے پرسنلی کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ اس کو ایسے فریضہ سمجھتے نہیں ہیں. وہ بات ٹھیک ہے. یعنی دیکھیے نا، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان بتائے ہوئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور سب سے پہلے شہادت، اور پھر اس کے بعد چھٹا یہ آ گیا ہے، اقامت دین آ گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہم سمجھتے. تو ہم تو مولانا مودودی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے دین کو نافذ کیا جائے. یہ کنفیوژن اس سے پیدا ہوتی ہے کہ جس طرح اگر ہمارے فکر سے اگر کوئی وابستہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اقامت دین سے مراد نظام حکومت کی تبدیلی ہے، حکومت الہیہ کا قیام جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن حکومت دوبارہ پھر وہی بات ہے کہ جب مولانا مودودی حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد صرف نظام حکومت کی تبدیلی نہیں ہے، اللہ کی حکومت بندے کی ذات پر قائم ہونا بھی شامل ہے. صحیح ہے، تو بالکل ہر شامل ہے. ہاں، تو مولانا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے، بندے کے ذمے ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرے. اس کا مطلب اگر واقعی یہ لے کوئی کہ مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ایک فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اور اسی طرح سے سیاسی نظام کی تبدیلی ایک 5ویں فرض کا اضافہ کر دیا ہے، تو یہ واقعی یہ تو مولانا مودودی یہ تو نہیں کہہ رہے. مولانا مودودی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین پہ پورے کے پورے پہ عمل کرو. یہ کوئی فریضے کا اضافہ نہیں ہے. اس طرح سے فرائض، نماز، روزہ بھی شامل ہے. اس میں شامل ہے اقامت دین کے اندر. نماز، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا کیا وہ اقامت دین کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. یعنی یہ ان کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ سم ہاؤ پاور گریب ہم کر لیں، کسی طرح سے حکومت کی مسند پہ جماعت اسلامی بیٹھ جائے تو اقامت دین ہو جائے گی.
مولانا مودودی نے کئی جگہوں پر اس کا جواب دیا ہے. مولانا مودودی نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو، دعوت سے کریں، تبلیغ سے کریں، خدمت سے کریں، تو حکومت کو شریک کرنا کوئی ضروری ہے. تو مولانا نے کہا کہ آپ حکومت کو اس سے کیوں ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مطلب دعوت سے بھی دین قائم ہوگا، تزکیہ کی تحریک چلانے سے بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے جتنے انسٹرومنٹس آج کے دور میں ہیں، مطلب خاص طور پہ آج کے کانٹیکس میں سے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے پھر بہت سی الجھنیں کلیئر ہوں گی. ماڈرن ڈیموکریسی میں اب جو ڈیموکریسی جس طرح سے چل رہی ہے، کون حکومت کر رہا ہے؟ عوام حکومت کر رہے ہیں نا. تو مولانا وحید الدین خان صاحب تو ہمیں الاؤ کرتے ہیں پاکستانی مسلمانوں کو کہ یہاں پر چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلامی نظام سیاست کے تحت اس کو نافذ کریں اور اسلام کو نافذ کریں. لیکن یعنی اب یہ دیکھیے کیسے یہ سفر چل رہا ہے. مولانا وحید الدین خان صاحب نے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے، تو اب اس وجہ سے لیکن چونکہ وہ پاکستان میں نہیں تھے تو انہوں نے کہا ہاں، جب سوال پوچھا گیا کہ یہ دین کی ساری تعلیمات ہیں اور یہ اجتماعی اتنے سارے احکامات ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں، جہاں پہ اکثریت میں وہ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اکثریت میں ہیں تو یہاں پہ یہ سوال کیسے پیدا ہوا کہ دین کے علاوہ مطلب ہم نہیں یہاں پہ نہ کریں. دیکھیں نا، بیسیکلی وہ یہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، غامدی صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کا تو کوئی سیاسی نظام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ گن کے 5 چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا، وہ اس طرح سے کہتے ہیں، گن کے 5 چیزیں جو میں آپ کو بتا دوں گا. تو ہاں، تو اچھا اگر چلیں وہ گن کے 5 چیزیں ہی ہیں، لیکن پھر سیاسی اچھا پھر وہ یہ کہیں گے یہ نظام کا لفظ یہ آیا کہاں سے؟ اب دیکھیے اس میں وہ اکیلے ہیں، یہ اسلامی نظام کا لفظ جو ہے علماء نے قبول کر لیا ہے. اچھا، غامدی صاحب خود بھی ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہم جدید دور کی سوشل سائنسز کا بھی مطالعہ کریں، صرف نیچرل سائنسز میں ترقی نہیں ہوئی، سوشل سائنسز کا بھی کریں. تو آج کی جو سوشل تھیوری ہے اس کے اندر یہ سسٹم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سسٹم کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور اس پورے سسٹم کا ایک آبجیکٹیو ہے، یعنی سسٹم اس طرح سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو اب یہ کانسیپٹ اب اس طرح سے سوشل تھیوری میں اب اس طرح سے آ رہا ہے نا. اب جب آ رہا ہے تو مولانا مودودی نے اس لفظ کو ایڈاپٹ کیا نا، تو وہ تعلیمات تو موجود تھیں. آج کے ذہن تک اسلام کی تعلیم کو پہنچانے کے لیے انہیں سسٹم کا لفظ اپیل کیا اور انہوں نے اس کے ذریعے سے یہ سارا کچھ پہنچایا. یہ کوئی دین میں اضافہ نہیں ہے نا. صحیح. اچھا، اگر آپ یہ کہیں اچھا جی نظام سے مراد کیا ہے، وہ پھر اگلی بات ہوتی ہے. اچھا، اس میں وہ یہ بھی کنفیوز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اقامت دین کی مولانا مودودی بھی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر اسرار بھی بات کرتے ہیں. تو بہت سی تنقید جو وہ کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار اور ان کے اس پر ہے کہ خلافت اور اس کے تصور کے اوپر. مولانا مودودی خلافت کا کوئی ایسا تصور تو نہیں دے رہے کہ خلیفہ اس طرح کا ہو، یعنی الیکٹ ہونے کا یہ پروسیس ہو. جب اسلام کے نظام سیاست کی مولانا مودودی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی الیکشن کے پروسیس کی بات نہیں کر رہے کہ وہ پارٹیزن ریپرزنٹیشن کیسے ہونی چاہیے، ووٹنگ کیسی ہونی چاہیے. یہ تو اسلام وہ تو بدلتی رہیں گے حالات کے حساب سے، لیکن کچھ اسلام کے بنیادی اصول ہیں جو کہ سیاست سے اور اس کی بنیاد پر جو بھی نظام بنے گا ایکچولی مینیفیسٹ ہوگا. یعنی اس انسانی معاشرہ جب آگے بڑھتا ہے تو وہ انسپائرڈ بائی سم پرنسپلز ہوتا ہے نا، ایک ورلڈ ویو ہے. یہ تو اب ایکسیپٹڈ ہے سوشل تھیوری میں کہ جو ورلڈ ویو ہے وہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ آگے اس کے نتیجے میں سارا کچھ کیسے ہو رہا ہوگا. تو اب آپ کہیں کہ وہ جو ورلڈ ویو کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہ جو پریکٹیکل وہ جو شکل نظر نہیں آ رہی، تو بھائی ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر زمانے کے مسلمان اپنی اجتہادی فکر کے مطابق وہ جو چل رہا ہوگا اس کو وہ لے کر چلیں گے. اس میں کہنا کہ کوئی ایک خاص قسم کے پروسیس کو پولیٹیکل وہ کہنا یہ درست نہیں ہے. صحیح. اچھا، اس میں پھر یعنی کسی جگہ پہ وہ اس کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعیت کے حوالے سے، اجتماعی زندگی کے حوالے سے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ احکامات تو دیے ہمارا قرآن کے اندر موجود ہے. تو اب ان احکامات کے حوالے سے یعنی مولانا نے تو جو دلیل دی ہے نا اسی آیت کے اس میں بھی اور ویسے بھی کہ دین سے مراد ظاہر مکمل دین ہے جس میں بہت سی عملی ہدایات بھی ہیں، انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں. لہٰذا جب تک یہ تمام ہدایات کو معاشرے میں جاری نہیں کیا جائے گا دین پر قائم ہونے کا حکم جو ہے وہ نامکمل رہے گا. مولانا مودودی یہ کہتے ہیں. تو غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں دین سے مراد پورا دین ہی ہے جس میں کچھ چیزیں ماننے کی ہیں تو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بس مان لیا جائے، کچھ عمل کرنے کی ہیں تو ان پر عمل کرنا دین ہے. جو فرد سے متعلق ہیں تو وہ فرد کرے گا، جو حکومت سے متعلق ہیں تو وہ حکومت کرے گی، جو احکام معاشرے کے حوالے سے ہوں گے انہیں معاشرہ مجموعی طور پہ کرے گا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کیا لوگوں کو پابند کروایا جائے
جائے گا کہ وہ عمل کروائیں. دین میں تلقین، دعوت اور تاکید ہے، باقی عمل اس کے ذمہ ہے جو اس کا مکلف ہے. یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں دین قائم کرنا یہ پبلک کا کام نہیں ہے. جو جماعت اسلامی کی مولانا کی بھی فکر تھی وہ تو یہی ہے نا، مولانا لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ تم بھی اس کے مکلف ہو، ذمہ دار ہو کہ دین قائم. تو وہ کہتے ہیں اگر وہ اجتماعی احکامات جو موجود ہیں ان کے نفاذ کی اگر کوئی ذمہ داری ہے بھی صحیح تو وہ ہے حکام پہ. جی جی بالکل، وہ اس کے مکلف ہیں. جی جی ایک عام فرد جو ہے وہ اس سے بری ذمہ ہے کہ حکام نے دین نافذ کیا یا نہیں کیا، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو اس گلڈ میں مبتلا کر دیں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ کرنا تھا اور آپ کرنا تھا، اور دین نہیں ہے نافذ تو آپ بھی اس کے ذمہ دار. جی جی دوبارہ واپس اسی پہ، وہ جب کہہ رہے ہیں کہ کچھ احکامات فرد کے لیے ہیں، کچھ معاشرے کے لیے ہیں اور کچھ حکمرانوں کے لیے ہیں، اور ان سے اسی کے بارے میں جواب دہی ہوگی جو ان کا تھا. اس سے میں ایک حد تک ایگری کرتا ہوں، بالکل یہ صحیح بات ہے. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ معاشرے کے لیے کچھ احکام ہے نا. بالکل. اچھا وہ معاشرہ کون ہے؟ افراد کا مجموعہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ افراد نے کچھ چیزوں پر عمل اکیلے کرنا ہے اور کچھ پہ عمل مل کر کرنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، ایک محلے کے اندر اگر ایک یتیم بچہ ہے اور محلے کے اندر صاحب ثروت لوگ ہیں سارے، تو ان کو اس یتیم بچے کا خیال رکھنا چاہیے نا. تو یہ انڈیویجولی ہر ایک کی الگ الگ بھی ذمہ داری ہے اور اس محلے کی کلیکٹیولی بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور ڈیموکریسی کے اندر جب ہم ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم ہمارے ریپرزینٹیٹیوز دستور ساز اسمبلی میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں، تو وہ ریپرزینٹیٹیوز جو قانون بنا رہے ہیں ان کو معاشرہ بھیج رہا ہے. تو ووٹ ڈالنا تو ہے ہی صحیح ڈیموکریٹک پروسیس میں. کیا اسلام کوئی تعلیم دے رہا ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے؟ ووٹر کو کیا اسلام کی کوئی تعلیم ہے؟ اگر یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اپنے اہل جو ان کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو، تو آپ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی یہ اتنی بڑی امانت ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ حکمران نے ہی تعلیم کا نظام بنانا ہے، اسی نے میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے، اسی نے آپ کی ساری جو داخلہ پالیسی ہے وہ بنانی ہے، آپ کے فورن جو تعلقات ہیں وہ اس نے طے کرنا ہے. ریاست تو آج کے دور میں اتنی انٹروسو ہے. تو اچھا، اب یہ ریاست کیا ہے؟ سوسائٹی کے بہت سے یونٹس ہیں نا. بیسک یونٹ خاندان ہے اور سب سے بڑا یونٹ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کچھ احکام فرد کے لیے ہیں، کچھ سوسائٹی کے لیے ہیں، اور سوسائٹی کا بیسک یونٹ فیملی ہے، کچھ فیملی کے لیے ہدایات ہیں، اور سب سے بڑا یونٹ اسٹیٹ ہے، کچھ اسٹیٹ کے لیے ہدایات ہیں، آف کورس اس کو امپلیمنٹ تو اسٹیٹ نے کرنا ہے. اگر اسٹیٹ غلط کر رہی ہے تو جواب دہ اسٹیٹ ہے. لیکن اگر اسٹیٹ بن کیسے رہی ہے، ادھر وہ ریپرزینٹیٹیوز آ کیسے رہے ہیں، وہ تو آپ کے ووٹ سے آ رہے ہیں نا. تو اگر آپ ووٹ نہیں دیتے یا ووٹ دے کر آپ غلط لوگ بنا لیتے ہیں، یا آپ یہ پروسیس ہو رہا تھا اور آپ اس سے غیر جانبدار، ہم دیکھیں نا کوئی فضائی بات تو نہیں کر رہے، ہم تو اپنے پاکستانی کانٹیکسٹ کی بات کریں نا. ایک پاکستانی مسلمان کے لیے کیا میسج ہے ہمارا؟ ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہوگا. جب یہ لکھا ہوا ہے تو اس کے باوجود ہمارے قانون میں غیر اسلامی چیزیں کہیں نہ کہیں سے ڈالنے کی کوششیں کیوں ہوتی ہیں؟ ہماری اس طرح کے بلز، کبھی کوئی بل آ جاتا ہے، کبھی کوئی بل آ جاتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام اسلام کے اصولوں کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں لوگ غربت سے مر رہے ہیں، فاقہ کشی کر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. ہر لمحے، ہر روز اخبار میں کئی لوگوں کی موت کا ذکر آتا ہے. یہ سب کچھ ایک ظلم کا نظام قائم ہے. یہ ظلم کا نظام آپ کے سامنے لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور آپ اس کے لیے خاموش رہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے سوسائٹی کی. اور آپ یہ کہیں کہ وہ تو حکام کی ذمہ داری ہے، اور جبکہ ان حکام کو طاقتور بنایا آپ نے، جی ان حکام کی طاقت کا ذریعہ آپ ہیں، اور آپ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے. بہت زبردست. اچھا، اس کے بعد جو ایک سوال ہے یعنی وہ یہ ہے کہ اقتدار اور ریاست کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ یعنی جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی ریاست کی، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کہ جب فرد ہے بس فرد اپنے دین کے اندر اپنے دین پہ عمل کرے. تو کچھ معاملات ایسے ہیں جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ تو ریاست اس کے اندر ایک طرح کا پارٹ بن جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ سودی نظام ہے، اب اس کا خاتمہ ہے. تو یا یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ اور ہماری جو معاشرتی ایسے احکامات ہیں کہ جو دین کے مطابق ہونے چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ریاست کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو اس میں ایک فرد کے لیے ایک دین پہ قائم رہنا بھی، جو ان کا مطلب ہے قائم رہنے والا، وہ بھی لے لیا جائے تو ممکن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، حیات طیبہ کی جو قرآن تصور دیتا ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ کسی ریاست جو ہے وہ کس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ لازمی سود کھائے؟ وہ تو نہیں مطالبہ کر رہے. اور کس کو
زبردستی جو ہے وہ شراب پلائی جا رہی ہے. جی جی جی. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت حال آ بھی گئی تو دعوت دی جائے گی, حکمت سے سمجھایا جائے گا, اور اگر پھر بھی بات نہ مانی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہ تو ہجرت ہے پھر. جی جی جی. تو دیکھیں یہ غامدی صاحب ایک اپنے آئیوری ٹاور اسکالرلی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ الگ سے دیکھ رہے ہیں. ان کا جواب اس ساری بات کا وہی ہے جو ملک ریاض صاحب نے سلیم صافی صاحب کو دیا تھا کہ اگر وہ ادھر آ جائیں پاکستان میں کسی بازار میں بیٹھ جائیں اور وہ ادھر ایک کاروبار شروع کر دیں اور پھر وہ کہیں کہ جی ادھر کوئی رشوت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ریاست کہاں کہہ رہی ہے رشوت کو, کون مجبور کر رہا ہے رشوت دو, کون کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور کون کہہ رہا ہے وہ کرو. تو یہ زمینی حقیقتوں سے ان باتوں کا تعلق نہیں ہے. مطلب ایک عام بندہ تو مجبور ہو جاتا ہے نظام کے ہاتھ میں. جو بزنس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یعنی بڑی بزنس کرنے کے لیے بینکنگ سسٹم کے بغیر آج کے دور کے اندر ممکن ہی نہیں ہے جی. اور ظاہر جب وہاں پہ جا کے آپ ڈیل کریں گے تو وہ تو پھر ظاہر ہے وہ جو سسٹم ہے تو اسی کے ساتھ چلیں گے جی. ہجرت کا وہ کہہ رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے ہجرت کر کے ابھی وہ ڈیلس ٹیکسس میں ہیں, غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ چلا رہے ہیں. تو یعنی عام بندہ جو ہے وہ یعنی یہ تو وہ تو انہوں نے اپنی جان کو خطرہ دیکھا تو وہ ادھر ہجرت کر کے چلے گئے. تو ٹھیک ہے وہ ادھر جا کے اطمینان سے یہ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے پاکستانی کانٹیکس میں جب اسے دیکھتے ہیں یہ ظلم کا سارا نظام ایسے ختم ہونا چاہیے. کیا اسلام کوئی حل نہیں دیتا؟ اور پھر دیکھیے نا یہ بات کہ ریاست کی ضرورت کیوں ہے. قرآن میں ہے نا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, کہ اہل ایمان ان لوگوں کو جب زمین میں اقتدار ملتا ہے تو نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. تو اقتدار کا ذکر تو ہے نا, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے کی جو وحی ہے وہ بنی اسرائیل, سورۃ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائے گی وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اپنی طرف سے ایک مددگار, اقتدار کو میرا مددگار بنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب موقع مل رہا ہے وہ ریاست کو وہ بدل رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارے پیغمبر ہیں نا, تو کیا یہ جو کام کر رہے تھے یہ سارا کیوں اقتدار کیوں کر رہے تھے؟ کیا اچھا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو آپ دیکھیے انہوں نے تو ایکٹیولی مطلب ہجرت کی نا, اور پھر اس کے بعد 10 سال تک وہ ریاست کو چلاتے رہے. کیوں چلایا؟ وہ نہ چلاتے نا ریاست, اور وہ لگے رہتے, وہ دعوت اور تزکیہ اور تربیت کرتے رہتے. جو بھی حکام منتخب ہوتے ان تک دعوت پہنچاتے رہتے, اور پہلے سے بھی حکام وہاں پہ موجود تھے جی, کوئی نہ کوئی تو قبائلی نظام موجود تھا. بالکل. عبداللہ بن ابی کو وہ بادشاہ بنانے پہ تیار تقریباً ہو گئے تھے. اوس اور خزرج کے قبیلوں کے اپنے سردار تھے, یہودیوں کا اپنا تھا, ایک سسٹم تو چل رہا تھا ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. اچھا غامدی صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی, لیکن آپ نے جیسے بتایا کہ اصل میں تو جو ان کی فکر ہے وہ پھوٹی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے جو اعتراضات تھے, اور وہاں سے وہ پوری بحث چلی, اور تعبیر کی غلطی جو ان کی کتاب ہے اس میں ہم نے یہ بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہا, حسن الیاس صاحب بھی یہی کہتے ہیں. جی 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 جی. اچھا جو وحید الدین خان صاحب کے تصور کو اگر ہم دیکھیں نا تو ایک طرف تو وہ یعنی جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ مسلم معاشرے کو اسلامی نظام کے قیام کی ترغیب دیتے ہیں نا, تو وہ تعبیر کی غلطی میں سے میں ایک دو لائنیں صرف جیسے وہ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک آزاد مسلم معاشرے کا فرض یقیناً, یعنی وہ کہہ رہے ہیں فرض یقیناً یہ ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلام کی بنیادوں پر ایک سیاسی نظام قائم کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بغیر معاشرے کے پیمانے پر شریعت کی تعمیل نہیں کی جا سکتی. یہ وحید الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں. مگر جہاں مسلمان اس حیثیت میں نہ ہوں, وہ اسلام ان کو خارجی زندگی کے لیے جو پروگرام دیتا ہے وہ نسب امامت نہیں بلکہ وہ انذار اور تبشیر ہے, یعنی وہ اس کی طرف جو ہے وہ جائیں. تو وہ کہتے ہیں پہلی صورت میں تو حکومت قائم کرنا جو ہے وہ مسلمانوں پر فرض ہے, اہل ایمان کا فرض ہے. دوسری صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, وہ دعوت دیتے رہیں, انذار تبشیر کرتے رہیں, تو وہ ہو جائے گا. اچھا ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں تو اپنی تعبیر کی غلطی میں, دوسری طرف راہ عمل جو ان کا ہے 1999 ویسے تو اس دوران ظاہر ایک وقت گزرا ہے, تعبیر کی غلطی جو ہے وہ 63 میں ہے, راہ عمل انہوں نے 1999 میں لکھی. اس میں وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی تمام بڑی تحریکیں حیرت انگیز طور پر انتہائی ناکامی کا شکار ہوئی. مسلمان جب بھی کوئی تحریک اٹھاتے ہیں تو خدا ان کے گھروندوں کو ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہے.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ تمام سرگرمیاں خدا کی نظر میں بالکل نامطلوب ہیں، اس بنا پر وہ ان کو حرف غلط کی صورت جو ہے وہ مٹا رہا ہے. اچھا، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پہ تبصرہ یہ کیا کہ میرے نزدیک جو ہے نا وہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ اسلامائزیشن آف مین ہے، ٹھیک ہے، اور جو مولانا مودودی ہیں ان کے نزدیک جو ہے اسلامائزیشن آف اسٹیٹ ہے، یعنی وہ اس طریقے سے اس کو تعبیر کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی تحریکوں کا انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا، ٹھیک ہے، تو اس میں جماعت اسلامی، اخوان المسلمین اور دیگر کئی تحریکیں مختلف ملکوں میں موجود ہیں، وہ اسلامی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو مولانا وحید الدین صاحب کی جو فکر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فرد پہ فوکس کیوں نہیں کرتے، کیوں آپ کو لازمی ہی اقتدار بھی چاہیے اور اس کے بغیر آپ فرد کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھیے، یہ بات جو مولانا وحید الدین خان صاحب کی ہے کہ مولانا مودودی کا فوکس اسٹیٹ ہے، فرد نہیں ہے، مولانا مودودی نے یہ نہیں کہی، اور ہم نہیں سمجھتے کہ مولانا مودودی یہ کہہ رہے ہیں کہ فرد کی اصلاح نہ کی جائے، اسٹیٹ کی اصلاح کی جائے. مولانا مودودی کا جو لاہ عمل ہے تحریک اسلامی کو دیا ہوا، وہ شروع ہی تعمیر و تطہیر افکار سے ہوتا ہے، اور افکار کس کی؟ انڈیویجول کی نا. فکر صاف ہوگی، پھر اس کے نتیجے میں باقی لوگوں کا پھیلے گا. تو اور پھر اس کے بعد اگلا صالح افراد کی تلاش، تنظیم اور تربیت. تو یہ کہنا کہ ہمارا انڈیویجول پہ فوکس نہیں ہے، یہ یا مولانا مودودی کا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. ہم اس کو نہیں قبول کر سکتے. مولانا مودودی نہیں کہہ رہے کہ اسٹیٹ کو بدلنا ہی اصل چیز ہے، یہ نہیں کہہ رہے. مولانا مودودی کہہ رہے ہیں انڈیویجول کو بدلا جائے گا، لیکن سارے انڈیویجولز کو بدلنے سے اسٹیٹ آٹومیٹکلی ٹرانسفارم نہیں ہوگی. انڈیویجولز بدلیں گے، لیکن ان کو ایکٹیولی ایک فائٹ اسٹرگل کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کے اسٹیٹ ٹرانسفارم ہوگی. تو مولانا مودودی یہ نہیں کہہ رہے کہ بس وہ ریاست کو معاون کے طور پہ لیتے ہیں. جی یہ کہہ سکتے ہیں بالکل. یہ مولانا مودودی نے کہی کہنا کہ وہ آپ جو اصلاح کا عمل ہے، اس سے آپ اسٹیٹ کو باہر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ بس یہ بات ہے. ہاں جی. یعنی وہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ اسٹیٹ میں اسلامائزیشن ہو گئی اور فرض کریں بگڑے بھی رہیں تو ہم کو کامیاب ہو گئے، تو مولانا کے نزدیک کو کامیابی نہیں، بلکہ وہ فرد ہی تھا، لیکن اسٹیٹ کو جو ہے وہ ایک ریسورس کے طور پہ وہ اس میں لے رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک جو شریعت کے نفاذ کا جو معاملہ ہے، شریعت کی جب ہم بات کرتے ہیں، قانون ہے ایک لیگل، اس کی وہ ہے. تو مولانا وحید الدین خان صاحب ایک طرف تو وہ شریعت کے نفاذ اور اسلامی نظام عمارت کو قائم کرنا مسلمانوں کو فرض سمجھتے ہیں. مطلب وہ کہتے ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، وہاں مولانا مودودی قانون شریعت کے نفاذ کی جو مہم چلا رہے ہیں، اس کو شکلاً میں درست سمجھتا ہوں. پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اور آزادی کے بعد اصولی طور پر وہاں کی آبادی کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ اپنے ہاں جس طریقے زندگی اور نظام میں معاشرت کو چاہے رائج کرے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں پاکستان کی امت مسلمہ کا یہ فرض ہو گیا ہے کہ وہ اپنے درمیان اسلامی نظام عمارت قائم کرے، اس کے تحت زندگی کے تمام شعبوں کو اسلامی احکام، قوانین کے مطابق منظم کرے. تو یہ مولانا وحید الدین خان صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، لیکن 2009 میں ان کی رائے اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں موجودہ زمانے میں انقلاب پسند مسلمانوں کا ایک عمومی نعرہ ہے، جس کو وہ کہتے ہیں شریعت محمدی کا نفاذ کہا جاتا ہے. بلا شبہ خود ساختہ نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں اس کی تائید قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ہوتی. اس کے برحق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید میں کوئی حکم ان الفاظ میں آیا ہو کہ شریعت محمدی کو نافذ کرو. ٹھیک ہے، اور جب قرآن و حدیث میں کوئی حکم اس طرح کے الفاظ میں نہیں آیا تو اس کی بنیاد پر سیاست بلا شبہ ایک مبتدعانہ سیاست ہے، اور وہ کوئی اسلامی کام نہیں. تو اس صورت میں یعنی یہ جو ہے کہ شریعت کے نفاذ کو قائم کرنا، یہ بہرحال ہم یعنی دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے کہا نا مختلف اصطلاحات ہیں، اس میں سے ایک اصطلاحات یہ بھی ہے نفاذ شریعت. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں یہ مطالبہ کیا ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے یہ انٹرسٹنگ پہلے بھی ان کا ایک اقتباس پڑھ کے سنایا جو بیچ میں 40-50 سال گزرے، تو پہلے جو وہ بات کہہ رہے تھے اگلی بات ان کی بہت کانٹرڈکشن ہے. اچھا، زیادہ پرسنل بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال اس بیچ کے عرصے میں ان کی ذاتی زندگی میں کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. ان کی فیملی لائف اور ان کے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے ہوئے ہیں، اور انڈیا کے اندر حالات بھی جہاں پہ وہ ہیں وہ بہت زیادہ بدلے ہیں. تو ان کی بہت سی مجبوریاں بھی رہی ہوں گی، اور کس رائے پہ اس کانٹیکسٹ کا ایک اثر ہے. جی، اس کا ایک اثر ہے. جی، تو وہ اس سے تو یہ ایک چینج بھی ہوا ہے. باقی بات تو آپ کی درست ہے. مطلب اب اگر آپ دیکھیں نا، یہ اصطلاحات کے پیچھے ہم کیوں پڑھتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح اب کہیں گے اب شریعت محمدی، پہلے ہم اقامت دین کو ہم قرآن سے ثابت کریں.
ہم تو یعنی آپ کو اگر شریعت محمدی کا لفظ پسند نہیں ہے تو آپ دین کہہ دیں, ہاں اسلام کا نفاذ کہہ دیں, دین کا نفاذ کہہ دیں, آپ حکومت الہیہ کا قیام کہہ دیں, آپ کو اسلامی نظام زندگی کا قیام کہہ دیں. ہم تو ہر کسی تقاضا تو وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا. جی بالکل وہ تو رہے گا. آپ کوئی بھی لفظ اختیار کریں. یہ ایک پتہ اس کا یہ کہاں سے کہاں سے ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے اس سے جو یہ آیت ہے نا, وہ دوبارہ سورہ شورى والی آیت سے نا, اس میں جہاں پہ کہا گیا نا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به تو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں پھر 5 انبیاء کا ذکر کیا نا, نوح علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ ان سب کی شریعتیں تو مختلف تھیں. تو یہ اب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی شریعتیں مختلف تھیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہی نافذ کرنے کا وہ کرو جو کہ انہوں نے کیا تھا, تو ان کی شریعت نافذ کرنے کا تو نہیں کہا جا رہا, اس آیت میں دین کو نافذ کرنے کا کہا جا رہا ہے. مغالطہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ لا تتفرقوا فیہ, یہ قرآن پاک میں دیگر بھی کئی جگہ پر یہ اس طرح کا سلسلہ مضامین آیا ہے نا. سورہ مائدہ میں آیا ہے, سورۃ جاثیہ میں آیا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شریعت دی جا رہی ہے, آپ اس کی پیروی کیجئے, لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے, اہل کتاب کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. بات یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو چینجز آئی ہیں وہ کس قسم کی ہیں اور کس نوعیت کی ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا اور پھر شریعت کو ریڈیوس کرتے ہیں, اور قامدی صاحب بھی پھر شریعت کو ریڈیوس کرتے کرتے وہ لے آتے ہیں کہ یہ بس پھر ایمانیات کی بات ہے, اور جو نافذ کرنا ہے, نافذ تو خیر نہیں لفظ استعمال کرتے, جو بھی وہ کرتے ہیں وہ جن چیزوں کو کرنا وہ بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں, وہ اخلاق کی کچھ چیزیں ہیں, کچھ ایمانیات کی چیزیں. تو اور شریعت اس سے باہر ہے, ٹھیک ہے, شریعت اس سے باہر ہے, اس کو نافذ وہ اس پہ عمل کرنا اس آیت پہ وہ مراد نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شریعت کا حکم دیا گیا وہی اس کے اصول, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اصول, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اصول, جو ان کے وہ سارے اصول ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, لیکن ان اصولوں کے اتفاق کے باوجود جو فروع ہیں, شاخیں ہیں, اس میں فرق ہے. صحیح. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کی صورت میں قصاص کا حکم ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہاں قصاص کا حکم بھی ہے اور دیت کا آپشن بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اصول تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ کامن ہے. اچھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو شخص تھا اس کو قصاص پہ عمل کر رہا تھا, تو وہ شریعت پہ صحیح عمل تھا. اب امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب وہ قصاص اور دیت دونوں ٹھیک ہیں. اچھا, اسی طرح مزید کچھ چیزوں میں جس طرح رجم کی سزا ہے, وہ صرف رجم کی سزا تھی, ہاں, تو اور ہمارے ہاں جو ہے وہ رجم کی سزا بھی ہے اور کوڑوں کی سزا بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے شریعتوں کا فرق. اسی طرح نماز ہے, نماز تو تھی نا پچھلی شریعت, روزہ ہے پچھلی شریعتوں میں تھا, اب بھی تھا, تو لیکن اس کی شیپ کیا ہوگی, ایگزیکٹ کس طرح سے پڑھی جائے گی, اوقات کیا ہوں گے, اس میں فرق ہے. تو یہ دین اور شریعت کو الگ کر لینا, دین اور شریعت ایک ہی چیز کا نام ہے. اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے, تو ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس کو مفت میں کھینچ تان کے ان کے درمیان میں تقسیم پیدا نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ایک یعنی وہ اگین وہی بات آپ نے کہا کہ جس طرح ان کا وہ فرق آتا ہے, اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا موٹیویشن جو ہے اسلامی تحریکات دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پہ کرتی ہیں تو ریزسٹنس پاور بنائی جا رہی ہوتی ہے نا, کہ ریزسٹ کریں, اگر یہ نظام موجود ہے اور آپ پہ مسلط کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو ریزسٹ کریں. اچھا, یہ وہ میرے خیال میں یہ وہ موٹیویشن ہے, یہ جذبہ ہے جس کے بغیر تحریکیں نہیں کھڑی ہو سکتی نا. یہ ظاہر ریزسٹنس ہوگی تو وہ آگے بڑھ پائیں گی. اس کے حوالے سے مولانا وحید الدین صاحب ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ اعتراض دراصل یہ نہیں ہے کہ اس نے سیاست کو اسلام میں کیوں شامل کر دیا, سیاست زندگی کا ایک لازمی جزو ہے اور کوئی نظریہ جو انسانی زندگی سے متعلق ہو وہ سیاست سے خالی ہو ہی نہیں سکتا. مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی مخصوص وقت میں کوئی اسلامی گروہ سیاست پر کتنی قوت صرف کرے, وہ یہ بھی کہتے ہیں مولانا وحید الدین صاحب, بلکہ وہ کہتے ہیں بالکل ممکن ہے کہ ایک ہنگامی مرحلے میں کسی اسلامی گروہ کو اپنا بیشتر یا ساری قوت سیاسی تبدیلی کے محاذ پہ لگا دینی پڑے, اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف ایک بالکل نا ڈفرنٹ انہوں نے پرسپیکٹو دیا, اور انہوں نے اسی سیاسی جد و جہد کو
وہ جو ہے وہ اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور اس کو جو شیطان کا طریقہ، اور اس کے لیے انہوں نے قرآن کی ایک جو ہے وہ اس کو بھی یعنی حوالے کے طور پر لکھا کہ قرآن میں بتایا گیا کہ تخلیق انسانی سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو اس وقت آدم کے سوا 2 مخلوق اور بھی موجود تھیں، فرشتے اور جنات. مولانا وحید الدین صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم لوگ آدم کے آگے جھک جاؤ. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس یعنی جو جنات کا سردار ہے اس نے اللہ کے آگے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کا باغی بن گیا. کیا شیطان نے. لیکن مولانا وحید الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ تاریخ انسانی میں اتھارٹی کے خلاف بغاوت کا پہلا واقعہ ہے، اور یہ سیاسی بغاوت یا پالیٹکس آف اپوزیشن بلا شبہ شیطان کی سنت ہے. اتھارٹی سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کرنا یہ ملائکہ کا طریقہ ہے. یعنی ایک طرف تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اپوزیشن کس کے خلاف ہو رہی تھی، یہ کس کے خلاف ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یعنی کہ جو شیطان ہے اس کو انہوں نے انسانی تاریخ کے ساتھ جوڑ دیا. اس پہ آپ کا کیا خاص طور پہ دیکھیے نہیں، مولانا مودودی یہ نہیں کہہ رہے کہ سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کریں. دیکھیے نا یہ بہت اہم بات ہے. مولانا مودودی اس پہ بالکل واضح ہیں کہ ہم نے جماعت اسلامی کا طریقہ کار مسلح جد و جہد کا نہیں ہے. جماعت اسلامی کا طریقہ کار خفیہ تحریکوں کا نہیں ہے، زیر زمین تحریکوں کا نہیں ہے، فساد فی الارض کا نہیں ہے. پر امن جمہوری طریقے کے علاوہ پاکستان کے دستور کے مطابق جد و جہد کے علاوہ ہمارا کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں. تو اس سے فساد فی الارض کیسے آ رہا ہے؟ یعنی اس سے کیسے فساد فی یعنی آپ کا جو مظاہرہ آپ کرتے ہیں کوئی تو دیکھیں نا پیسفل پروٹیسٹ، مطلب خود وحید الدین خان صاحب کو پیس ایکٹیویزم کے اوپر ایوارڈز ملے اور سب کچھ. تو یعنی یہ تو اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ تو حق بات اپنی زبان سے ادا کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے. تو اگر آپ پیسفل پروٹیسٹ کر رہے ہیں بھی نہیں کر رہے تو یہ تو بہت غلط ہے نا. تو مولانا مودودی بالکل اس کے حق میں نہیں تھے کہ خروج کیا جائے اور ادھر اس طرح سے بس اٹھ جائیں لوگ اور کچھ لوگ ہتھیار اٹھائیں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے حکمرانوں کو چینج کرنا ہے، یا ہم کوئی ملک کے اندر بالکل اس طرح جام کر دیں سب کچھ. مطلب یہ مولانا کی فکر نہیں ہے. کچھ اور لوگ چیلنج قانونی دائروں میں اس کے تو وہاں ہی تھے. اتھارٹی کو چیلنج کرنے سے مراد کیا ہے؟ اتھارٹی کے غلط اقدامات پہ تنقید کرنا، ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا، اس کے لیے پھانسی کی سزا کو بھی قبول کرنا، اس کے لیے جیلوں میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارنا، ان کے خلاف ان کی غلط رائے کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرنا، لیکن سب کچھ پرامن ذرائع سے کرنا. تو یہ تو مولانا مودودی تو اس معاملے میں ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی طرح فساد فی الارض چاہتے تھے. پاکستان کی ویسے آپ دیکھیں نا، جماعت اسلامی سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی پاکستان میں تو اور کوئی نہیں ہے. تو اگر مولانا مودودی کا اس طرح کے ٹینڈنسیز ہوتی فاشسٹ اور وہ مسلح جد و جہد والی، تو جماعت اسلامی ایسی جماعت نہ ہوتی. بالکل بہت خوبصورت ماشاءاللہ. ہم نے یعنی جو ایک اعتراضات کا ایک بنیادی وہ تھا اس کو ہم نے ڈسکس کیا. کنکلوژن کے طور پہ سہیب بھائی ایک چیز ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بہرحال یہ لوگ بھی دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. وحید الدین خان صاحب اب دنیا سے چلے گئے، گامدی صاحب موجود ہیں. مولانا نے بھی دین کو سمجھا اور جو اپنی فکر تھی اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. تو لیکن اسی قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ صاحبان ہمیں ایک الگ سمت میں جاتے نظر آتے ہیں. مولانا مودودی ان سے بالکل الگ سمت میں جاتے نظر آتے ہیں. تو آپ کا ویسے خیال کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا رہی ہوگی کہ کیا کوئی مزاج کا مسئلہ تھا، اس وقت کے حالات ایسے تھے، یا کوئی قرآن و سنت کو ظاہر اس سے اصول لینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے سم ٹائم وہ ڈفرینٹ تھا جس کی وجہ سے، یا اساتذہ کا کوئی ایسا انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے انہی آیات کو پڑھ کے جن کو مولانا مودودی نے پڑھا؟ تو وہ ایک الگ یعنی تعبیر جو ہے وہ نظر آتی ہے. عمار بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہم نے یہ میں ذاتی طور پر یعنی شخصیات کا نام لے کر ہم اس پوڈ کاسٹ کے حق میں تو نہیں تھا، لیکن ہم نے اسی پہ ایگری اسی لیے کیا کہ جب تک ان کا نام لے کر ان کی فکر کو سامنے لا کر اس کا ڈائریکٹلی جواب نہیں دیا جائے گا تو کلیئرلی وہ چیز کلیئرٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں نا. تو جماعت اسلامی تو ان کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلا رہی. دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں، جماعت اسلامی نے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا ہوا اور وہ جماعت اسلامی پہ اٹیک کر رہے ہیں مسلسل، اور وہ الگ ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کی فکر کو چیلنج کیا ہے. یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے رہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب یہ کیوں ہوا، میں پرسنلی ان لوگوں سے واقف نہیں ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ کیا وجہ ہوئی ہوگی. ظاہر حالات کا بھی ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تھیری آپ کی بن جاتی ہے
اور پھر اس تھیری کے حق میں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے حق میں دلائل آپ نکال سکتے ہیں کسی بھی طرح کے. تو یہ تو انسان ہمیشہ دیکھیں نا، قرآن پڑھ کر بھی جو خوارج تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ عنقریب وہ لوگ آئیں گے جو تم سے بہتر قرآن پڑھتے ہوں گے، اور لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو اس کا امکان موجود ہے کہ بالکل. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ سہیب بھائی آپ کے وقت کا. اور ناظرین، ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے مولانا مودودی صاحب پہ ترجمان القرآن کا جب مودودی نمبر آیا تو وہاں پہ ایک تحریر لکھی. اس تحریر کے اندر انہوں نے مولانا مودودی کا کمپیریزن کیا امام ابن تیمیہ کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ کے اندر ایک ایسی شخصیت مجھے نظر آتی ہے کہ جن کے ساتھ میں مولانا مودودی کا کمپیریزن کر سکتا ہوں، موازنہ کر سکتا ہوں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں تو انہوں نے اپنے حاضر دور کی اس وقت کی جو بڑی فلسفہ تھا اس کے اوپر ایک تنقید کی، فکر کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جب امام ابن تیمیہ کو دیکھتا ہوں تو وہ ایسی پوزیشن میں تھے کہ یونانی فلسفہ اپنی بالکل ڈھلوان کی طرف یعنی زوال کی طرف تھا اور اسلام اپنے عروج کی طرف تھا. انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے اس کے اوپر تنقید کی. لیکن مولانا مودودی کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ اس طرف ہے کہ مسلمان تو بالکل زوال کی اس میں جا چکے تھے اور مغرب کی جو فکر ہے وہ اپنی ٹاپ پہ بیٹھی تھی، اور انہوں نے وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی اور اسلام کا جو ایک اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ ویژن پیش کیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دوسرے معنوں میں مجھے مولانا مودودی امام ابن تیمیہ سے بھی ایک قدم آگے نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے جو فکر پیش کی اس کی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی، لیکن مولانا مودودی اس کے لیے ایک قدم آگے بڑھے اور تحریک برپا کر دی اور اس کے اندر خود کود گئے اور پھر پوری کی پوری زندگی اس فکر کے لیے کھپا دی. یہاں تک کہ جیسے سہیب بھائی بتا رہے تھے کہ وہ پھر جیل کی صعوبتیں ہوں یا پھانسی کا پھندا ہو یا لوگوں کی دشمنیاں ہوں یا تان و تشنیع ہو، سب کچھ انہوں نے اس کے لیے برداشت کیا اور اپنی زندگی کو اقامت دین کی فکر کے لیے انہوں نے قربان کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قرآن مجید کے ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو دوبارہ سے وہی عروج عطا فرمائے جس کے لیے یہ اسلام آیا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.